جس حوالے سے ہے آپ تمام بخوبی آشنا ہیں، جس شہزادی کا تذکرہ ہے کسی ایک تقریر میں کما حق کہو جناب سیدہ کے بارے میں کچھ کہنا حد ممکنات سے باہر ہے۔ کوشش کروں گا کہ کسی خاص منزل تک آج کی اس تقریر میں اپنے محترم دوستوں کو لے کے چلوں، لیکن اس کے لیے مجھے پھر ایک تمہیدی مرحلے سے گزرنا ہے، اور اگر آپ اس تمہیدی مرحلے میں میرے ساتھ رہے تو آئندہ کی منزلیں آسان ہو جائیں گی۔ ہمارے یہاں ایک لفظ بڑی کثرت سے استعمال ہوتا ہے اور وہ لفظ ہے ولایت۔ توجہ ہے میرے بسم اللہ۔ ہم وہ لوگ جو ہیں کہ جو ولایت پر ایمان رکھتے ہیں، ولایت پہ ایمان رکھنے والوں کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے ولایت کے مرکز کا نام زہرا۔ ولایت کے دنیا نے بہت سارے مختلف معانی اور مفاہیم بیان کیے ہیں کہ ولایت کا معنی کیا کیا ہے۔ اس کے اوپر اگر میں بات کرنا شروع کروں تو کئی تقریریں ہمیں اس میں درکار ہیں، لیکن دنیا نے اپنے اپنے مطلب کے تحت ولایت کے بہت سے معنی نکالے، لیکن مکتب اہل بیت میں ولایت صرف دو معنوں میں استعمال ہوتی ہے۔ ایک ولایت سے مراد ہے محبت، اور ایسی محبت جس پہ ہر محبت قربان ہو جائے۔ کرنے جا رہا ہوں یہ جملہ جو میں نے کہا اسی جملے کی بنیاد بنانے کے لیے ولایت کا ایک معنی محبت، اور ایسی محبت جس پہ ہر محبت قربان ہو، اور ولایت کا دوسرا معنی اختیار، اور ایسا اختیار جس کے زیر اختیار ہر مختار آ جائے۔ جس پہ قربان ہو، اور اختیار ایسا کہ جس کے زیر اختیار ہر مختار کو بھی ذہن میں رکھنا ہے، مختار کو بھی ذہن میں رکھنا ہے۔ اور یہ ہر کا لفظ میں نے بغیر استثناء کے استعمال کیا، اور میرے ذہن کے کسی گوشے کسی کونے میں کوئی استثناء ہے ہی نہیں، بس یہی کہہ کے گزر سکتا تھا، اس سے آگے جا نہیں سکتا۔ لیکن جو معنی ہے چلے دلیل سے عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ اگر ولایت سے مراد محبت ہے، اور وہ محبت کے جس پہ ہر محبت قربان ہے، تو اگر خدا نے اپنی کتاب میں کسی محبت کا حکم دیا ہے تو ارشاد فرمایا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا۔ اگر کبھی وقت ہوا تو میں اس پہ آپ کے سامنے عرض کروں گا، یہ جو آیت جسے ہم آیت مودت کے نام سے جانتے ہیں، یہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ سے شروع نہیں ہوتی، اور نہ ہی قربہ پہ ختم ہوتی ہے۔ توجہ ہے، قُل سے پہلے بھی ایک جملہ ہے، قربہ کے بعد بھی ایک جملہ ہے۔ جو قُل سے پہلے کا جملہ ہے وہ جملہ یہ ہے کہ ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ۔ یہ پوری آیت ہے جسے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس آیت میں خداوند عالم نے جو درمیان کا حصہ ہم میں سے ہر ایک کو یاد ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کسی مودت کا حکم دیا گیا ہے، کسی مودت کا حکم، لیکن اس مودت سے پہلے خدا نے فرمایا، وہ حکم مودت سے پہلے فرمایا، یہ جو حکم دینے جا رہا ہوں اسے عام نہ سمجھنا، ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ، یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے بشارت ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے، ویسے تو بہت ساری بشارتیں ہیں، جنت بھی ایک بشارت ہے،
توجہ نہیں فرما رہے ہیں. انعام و اکرام بھی ایک بشارت ہے، لیکن جس بشارت کو اللہ نے اپنی طرف سے بشارت قرار دیا ہے وہ مودت ہے. اور وہ مودت، اور مودت کے بعد پھر کیا ارشاد فرمایا؟ پوری تقریر ہے جو 2 جملوں میں اپنے دوستوں کو ہدیہ کرنے جا رہا ہوں. جب یہ حکم مودت دے دیا تو پھر کیا ارشاد فرمایا؟ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا. جو یہ مودت لے آیا نا، پھر ہم اس کی ہر نیکی میں اضافہ کر دیں. جو یہ لے کر آ گیا، نزد لہو فیہا حسنا، اس کی ہر نیکی کے حسن میں ہم اضافہ کر دیں گے. نہیں توجہ فرمائی. کتنا اضافہ ہوگا، کتنا اضافہ ہوگا، کتنا اضافہ ہوگا، یہ سمجھنا چاہو تو اسے سمجھ لو جو اضافہ کرنے والا ہے. خدا بندے عالم اضافہ فرمائے گا. لیکن مودت کرنی ہے، خیال رہے، مودت فی القربہ، مودت فی القربہ. اب یہ قربہ کون ہے؟ شیعہ سنی دوستوں تک میرا پیغام چلا جائے. یہ قربہ کون ہے جس سے مودت کی جائے؟ توجہ. ہمارے یہاں بالعموم کہہ دیا جاتا ہے کہ تمام ہستیاں جو اہل بیت میں شامل ہیں وہ اس قربہ میں موجود ہیں، لیکن جتنی ہستیاں ہم شامل کر رہے ہیں قربہ میں، وہ بھی کسی کی وجہ سے شامل ہیں. جا رہا ہوں، لیکن بات کیونکہ عام طور پہ ممبر سے نہیں کی جاتی اس لیے شاید ذہنوں سے ٹکرا جائے، لیکن اگر آرام سے سوچیں گے ٹھنڈے دل و دماغ سے تو شاید بات سمجھ میں آ جائے. آیت میں یہ نہیں بتایا گیا کس کے قربا، رسول کے یا خدا کے. اپنے دوستوں کے سامنے نہیں بتایا گیا کس کے قربا، خدا کے یا رسول کے. تو جب اگر نہیں بتایا گیا پھر تلاش انہیں کرنا پڑے گا جو اس کے بھی قربا ہو. میں کچھ چہروں پہ پریشانی دیکھ رہا ہوں. وہ پریشانی اس وجہ سے ہے دنیا قربا کا مطلب رشتہ دار سمجھتی ہے، اور کیونکہ خدا کے یہاں کوئی رشتہ نہیں توجہ فرمائے. اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اس کے یہاں رشتے کا معاملہ کوئی نہیں، اور ہم قربا کو رشتہ دار سمجھتے ہیں. ہمیں پریشانی ہو گئی کہ یہ خدا کے قربا کا لفظ کیوں استعمال کر دیا. عزیزان محترم، قربا کا مطلب رشتہ دار نہیں. قربا واحد مؤنث مبالغے کا صیغہ ہے. پریشان ہو گیا واحد مؤنث مبالغے کا صیغہ. میں سمجھا دیتا ہوں بات آسان ہو جائے، بچوں تک بھی بات پہنچ جائے. ایک لفظ ہمارے یہاں استعمال ہوتا ہے بڑے کے لیے کبیر. کبیر اسی کا جب مؤنث کیا جاتا ہے تو کبیرہ، بڑی عورت. یہ جو کبیر بڑا ہے، اس کبیر کا مبالغہ ہے اکبر. لوگ اس کا اکثر ترجمہ کر دیتے ہیں اکبر کا مطلب سب سے بڑا ہے. نہ اکبر کا مطلب سب سے بڑا نہیں، اکبر کا مطلب ہے بے مثال بڑا. جہاں سب کا معاملہ آ جائے وہاں تقابل آ جاتا ہے. جس کے ساتھ تقابل نہ کیا جا سکے اسے اکبر کہا جاتا ہے. مثال بڑائی میں جو ہو جائے اسے اکبر کہا جاتا ہے. اسی کا اگر مؤنث کر دیا جائے تو وہ کبرا. پریشان ہو گیا مردوں میں بے مثال بڑائی والا اکبر، مذکر صیغے میں بے مثال بڑائی والا اکبر، مؤنث کے صیغے میں بے مثال بڑی کبرا. بعین ہی چھوٹا صغیر. توجہ ہے، اس کی تانیث بنے گی صغیرہ، اور اسی صغیر کا مبالغہ ہے اصغر، بے مثال چھوٹا، سب سے چھوٹا نہیں. بچپنے میں بے مثال
بے مثال ہو جائے اسے اصغر کہا جاتا ہے، اسی کی تانیث بنائی جائے۔ جو کم سنی میں بی بی بے مثال ہو جائے، صغرا۔ بے مثال بڑا مرد اکبر، بے مثال بڑی عورت کبرا، بے مثال کم سن لڑکا اصغر، بے مثال کم سن لڑکی صغرا۔ موضوع سے مطابقت نہیں لیکن جملہ آ گیا ہے، سارے بے مثال وہ کبریائی میں ہوں، نہیں توجہ فرما رہے، یا صغریائی میں ہوں، سارے بے مثال حسین نے اپنی گود میں جمع کر دیے۔ شعبے میں بے مثال ہے وہ حسین کے دامن میں ہے، یہ خود اپنی جگہ موجود ہے۔ اکبر تانیث کبرا جو ہے، اصغر تانیث صغرا۔ وہ کہاں سے بنا تھا؟ کبیر سے۔ یہ کہاں سے بنا تھا؟ صغیر سے۔ بعین ہی جو لوگ جن سے آپ کا ربط ہو وہ کہلاتا ہے قریب۔ جو ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ قریب۔ اسی کا مؤنث ہے قریبا، توجہ ہے۔ لیکن جس طرح کبیر سے اکبر تھا، صغیر سے اصغر تھا، اسی طرح قریب سے اقرب ہے، عین والا نہیں الف والا۔ جو سب سے قریب ترین مرد ہے اسے اقرب کہا جاتا ہے، الف کاف رے بے، توجہ فرمائیے گا۔ اقرب قریب ترین مرد، یعنی جس کی قربت بے مثال ہو، جس کی قربت بے مثال ہو اسے اقرب کہا جاتا ہے۔ بعین ہی جس طرح اکبر کی تانیث کبرا تھی، اصغر کی تانیث صغرا تھی، اقرب کی تانیث قربا ہے۔ مستور کہ جس کی قربت بے مثال ہو جائے اسے قربا کہا جاتا ہے۔ وہ مستور کہ جس کی قربت بے مثال، یعنی جس جیسا قریب ہونا ممکن ہی نہ ہو سکے، اس مستور کو، واحد مستور کو قربا کہا جاتا ہے۔ اب چھوڑ میں نے تم پہ دیا، تلاش کر لو کون ہے جو بیک وقت محمد کی بھی قربا ہے۔ سلامت رہے، مولا کو لگتا ہے جو مصطفیٰ کے بھی قریب ترین ہے، وہ جو نہیں فرما رہے، جو مصطفیٰ کے بے مثل منزل پہ قریب ترین ہو، اور صرف مصطفیٰ کے قریب۔ اچھا چلے، مصطفیٰ کے قریب ترین لوگ بہت ساروں کو لے آئیں گے، لیکن مصطفیٰ نے ایک حدیث کے ذریعے، وہ حدیث ہم میں سے ہر ایک کو یاد ہوتی ہے لیکن معنی کی طرف توجہ نہیں لے کے جاتے۔ میرے سب سے قریب کون ہوگا؟ میرا کوئی حصہ، میرا ہاتھ میرے سب سے قریب، میرا دل میرے سب سے قریب، میرا جگر میرے سب سے قریب۔ اور اب اگر مصطفیٰ کسی کے بارے میں کہہ دیں الفاطمہ تو بسطہ منی، یہ میں نے بات کی تو یہ بات تھی وجود کی، کہ وجود کے لیے وجود کا حصہ سب سے زیادہ قریب ہے۔ جسم کا جہاں معاملہ ہو وہاں جسم کا حصہ سب سے زیادہ قریب ہے، لیکن جہاں جسم کا معاملہ نہ ہو وہاں کون قریب ہوگا؟ وہاں وہ قریب ہوگا جس تک رسائی ہو۔ میں جملے کو پھر بدل کے کہتا ہوں، بڑی نازک سی منظر ہے، اللہ کرے میں یہاں سے اپنے دوستوں کو لے کے گزر سکوں کسی طرح۔ جہاں بظاہر جسم کا معاملہ نہ ہو وہاں قربت کی سب سے قریب ترین حد وہ ہوتی ہے کہ جہاں تک کسی باہر والے کی رسائی ہو، اور بغیر وجود والے کے لیے باہر والے کی رسائی جس منزل تک ہو جائے اسے حجاب کہا جاتا ہے۔
قربت دیکھو گے تو مصطفیٰ کا حصہ دیکھنا پڑے گا. جو مصطفیٰ کا حصہ ہے وہ مصطفیٰ کی قربہ ہے. اور اللہ کا قربہ دیکھنا ہے تو تلاش کرو کسے حجاب اللہ کہا گیا. حجاب تک ہی، حجاب اس منزل کو کہتے ہیں جس سے آگے جانا ممکن نہ ہو. خدا کی معرفت کی راہ میں بطول سے آگے جانا ناممکنات میں ہے. نہیں، ہر ایک نے میرے جملے کا وزن ہی نہیں کیا، توجہ ہی نہیں کی، قدر ہی نہیں کی آپ نے. خدا کی تلاش کی راہ میں جملہ کہہ دوں، خدا کی تلاش کی راہ کی سدرہ کو زہرا کہا جاتا ہے. کیا بات ہے، سدرہ کے معنی جانتے ہیں، اس لیے شہزادی کو کہا جاتا ہے حجاب اللہ. یعنی خدا کے سب سے قریب ترین منزل جہاں تک پہنچا جا سکے اس منزل کا نام ہے حجاب. وہ حجاب ہے زہرا، اور وہاں کوئی نہیں پہنچا سوائے مصطفیٰ و مرتضیٰ کے. جیسے جیسے تقریر آگے بڑھے گی ویسے ویسے تو میرے دوستوں کے لیے منزلیں سمجھنا آسان ہوتی چلی جائیں گی. اگر ولایت، میں پھر واپس آؤں جہاں سے شروع کیا تھا، اگر ولایت محبت ہے تو مرکز قربہ ہے اور قربہ زہرا. ہاں، اگر محبت ہے تو قربہ سے ہے، اور قربہ ہے تو زہرا ہے. تو اب جس سے محبت ہے زہرا کی وجہ سے ہے. میں جملہ ہدیہ کر رہا ہوں اپنے دوستوں کے سامنے. 14 میں سے 13 قربہ میں شامل ہیں بطول کی وجہ سے. ارے اگر بطول کی وجہ سے نہ ہوتے تو وجہ تعارف کیوں ہوتی؟ ہوم فاطمہ دو. بطول کی، اچھا صرف ہوم فاطمہ تو کہنے سے پہلے کیا کہا گیا ہے؟ میں نے شاید پرسوں آپ کے سامنے عرض کیا تھا، ہم اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ، ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا. اب دنیا اہل بیت میں جسے مرضی شامل کرے. اور اگر کسی کے کہا جائے گا یہ بھی اہل بیت، وہ بھی اہل بیت، وہ بھی اہل بیت، اور اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ جناب کیوں یہ سارے اہل بیت، تو جواب آئے گا اس لیے کہ یہ سارے رسول کے رشتہ دار ہیں. اس لیے اہل بیت اللہ نے واضح کر دیا حدیث قصہ میں، اہل بیت ہونے کے لیے رسول کا نہیں بطول کا رشتہ دار ہے. اور یہ بات میرے محترم دیکھیں، اگر محبت ہے تو مرکز زہرا ہے. زہرا کے ذریعے ہر ایک سے محبت ہے. جو زہرا سے متمسک ہے وہ قابل محبت ہے. بات آپ کو یہی سمجھ جانی چاہیے تھی. ہر ایک چیز کو اس کی ضد کے ذریعے بھی پہچانا جاتا ہے. جو زہرا کے قریب ہے اس سے محبت ہے تو پھر سمجھنا چاہیے نا جو زہرا سے دور ہے اس سے نفرت ہے. اگر ولایت بمانی محبت ہے تو مرکز بطول کی ذات ہے. پھر ہر ولی بطول کے چاہنے پہ ولی بنے گا. بطول کی مرضی کے بغیر کوئی ولی نہیں بنے گا. چلیں آگے جا کے اس کو بھی واضح کر دیتا ہوں، بطول کی مرضی کے بغیر کوئی ولی نہیں بنے گا. تو اس لیے ولایت بمانی محبت تو مرکز زہرا ہے. کسی کو ولی ماننا ہے تو دیکھ لو بطول کے دروازے سے نظر آ رہا ہے یا نہیں. محبت کے معنوں میں تو بات طے ہو گئی، مرکز زہرا ہے. اور اگر ولایت بمانی اختیار ہے، توجہ فرمائیے،
پریشان تو نہیں باتیں اپنے دوستوں کے سامنے. تھوڑا سی یہ دقیق جگہ ہے جہاں پہ داخل ہو گیا ہوں, مشکل جگہ ہے جہاں پہ داخل ہونے جا رہا ہوں. یہ ولایت جو بمانی اختیار ہے, اس اختیار کو پھر دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. توجہ ہے, اختیار ہے, اس اختیار کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے, اور تقسیم کرتے ہوئے کہا جاتا ہے ایک اختیار تشریعی ہے, ایک اختیار تکوینی ہے. اختیار تشریعی کو ولایت تشریعی کہا جاتا ہے, اختیار تکوینی کو ولایت تکوینی کہا جاتا ہے. اب ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ جھگڑ رہے ہوتے ہیں لوگ آپس میں کہ یہ تشریعی ہے اور یہ تکوینی ہے, خبر بھی نہیں ہوتی تشریعی کیا ہے. تکوینی کہتے کسے ہے, اور پھر بلا وجہ انجانوں کا جھگڑا, جو ہے جاہلوں کا جھگڑا, جنہیں خبر ہی نہیں کہ تشریع کیا ہے اور تکوین کیا ہے. اور عجب ہے, چلے وضاحت کر دوں گا تو جو کہنے جا رہا ہوں زیادہ واضح ہو جائے گا. ولایت تشریعی کا معاملہ ہے, یہ تشریعی کے لفظ نکلا ہے شریعت سے, یعنی وہ ہستیاں کہ جن کا اختیار شریعت کے معاملات میں ہو ان کے پاس ہوتی ہے ولایت تشریعی. سمجھو ہے, یعنی جن کے حکم پر عمل کیا جائے یا عمل سے روکا جائے, جن کے حکم سے حلال و حرام کا فیصلہ ہو, ان کے پاس ہوتی ہے ولایت تشریعی. اور ہر نبی اپنی امت کا ولی تشریعی ہے. نبی کے پاس اختیار ہے اپنی امت کے لیے کہ تم نے یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا. پریشان تو نہیں ہو گیا؟ یہ تمہارے لیے حلال ہے, یہ تمہارے لیے حرام ہے. تو اب انبیاء ہیں جو اپنی اپنی امت پر ولایت تشریعی رکھتے ہیں. توجہ فرمائیے گا, انبیاء اپنی اپنی امت پر ولایت تشریعی رکھتے ہیں, یعنی انبیاء کے لیے یہ حکم ہے کہ انبیاء فیصلہ کریں گے اپنی امت کے لیے کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے. ہر امت پابند ہے شریعت میں اپنے نبی کی, اور منبر پہ بیٹھ کے دعوے سے کہہ رہا ہوں ہر نبی پابند ہے کسی کا. میرے پاس دلیلیں نہ ہو تو میں مجرم, میں اپنے لفظوں نہیں, میں اپنے حرفوں کی ضمانت دے رہا ہوں. ہر امت پابند ہے اطاعت کے لیے اپنے وقت کے نبی کی, کہ اپنے نبی کے حکم پہ عمل کرے گی تو وہ شریعت میں داخل کہلائیں گے, اور اگر شریعت پہ عمل نہیں کریں گے تو وہ خارج ہو جائیں گے. نبیوں کی پابند ہر امت ہے, تو نبیوں کو کس کا پابند کیا گیا؟ خدا کی قسم دلائل الامامہ سے روایت پڑھ رہا ہوں, اگر میرے نبی کی حدیث نہ ہو تو میں مجرم ہوں, زبان کٹانے کے لیے تیار ہوں. میرے نبی نے ارشاد فرمایا, میری بیٹی زہرا وہ ہے لقد کانت مفروضۃ الطاعۃ علی جمیع الانبیاء والمرسلین, اللہ نے تمام انبیاء و مرسلین پر جس کی اطاعت کو واجب قرار دیا ہے اسے زہرا کا تمام انبیاء و مرسلین پر بطول کی اطاعت واجب ہے. توجہ فرمائیے گا, اس کا مطلب یہ ہوا امتوں کے لیے وہ حلال و حرام ہے جو نبی معین کرے, نبیوں کے لیے وہ حلال و حرام ہے جو بطول معین کرے. میں خود کسی پرواز پہ ہوں, ہر ایک کے لیے وہ کرنا ہے جو نبی کہے, اس سے رکنا ہے. بھائی حکم شریعت کی ہے, سورہ حشر جنہوں نے پڑھ رکھا ہے, وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. جس سے رسول روکے رک جاؤ, جو رسول دے وہ لے لو, یہی شریعت ہے. توجہ فرما رہے, یہ حکم صرف ہمارے لیے نہیں ہے, تمام امتوں کے لیے یہی حکم تھا کہ ان کا نبی جو بتاتا جائے, جو دیتا جائے وہ لیتے جاؤ, جس سے روکتا جائے اس سے روکتے چلے جاؤ. تو اس کا مطلب ہے جس کی ولایت ہوتی ہے تشریعی, پھر جو وہ کہے وہ کرنا پڑتا ہے. جس سے وہ روکے اس سے رکنا پڑتا ہے,
جن کے کہنے پہ عوام عمل کرے انہیں انبیاء کہتے ہیں، اور جس کے کہنے پہ انبیاء عمل کرے اسے بطول کہا جاتا ہے۔ میں اس وقت اس جگہ پہ گھوم رہا ہوں اور میں ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں، جو جملہ مجھے نہیں پتا کہ کتنے دلوں میں اتر جائے گا اور کہاں کہاں پریشانی ہو جائے گی، لیکن مجبوری یہ ہے، حقیقت یہی ہے، نبی کی حدیث ہے، اس لیے حدیث کے تحت جملہ کہہ رہا ہوں۔ لفظ کا استعمال کیا لقد کانت مفروضۃ الطاعت، جس کی اطاعت فرض ہے، مستحب نہیں۔ جس پر جو چیز فرض ہوتی ہے اگر وہ نہ کرے تو گناہگار ہو جاتا ہے۔ امت پر میں پہلے ہاتھ جوڑ کے روک اس لیے کہتا کہ سارے متوجہ ہو جائیں۔ ہر امت پر اس کی نبی کی اطاعت فرض ہے، اگر وہ اطاعت نہیں کرے گا تو گناہگار ہو جائے گا۔ یوں ہی بات سمجھ جائے گی، اطاعت فرض اگر نہیں کرے گا تو گناہگار ہو جائے گا۔ ہر نبی پر بطول کی اطاعت فرض ہے۔ میں جملہ کہنے جا رہا ہوں، کوئی ناراض ہوتا ہے میری بلا سے، ہر نبی پر بطول کی اطاعت فرض ہے، اگر خدا نہ خاصہ نقل کفر نہ باشد، اگر کوئی نبی بطول کی اطاعت نہ کرے تو گناہگار ہو جائے گا۔ جس کی اطاعت نہ کرنے سے نبی گناہگار ہو جاتا ہے، اگر کوئی خلیفہ اطاعت نہ کرے۔ پھر امتیوں پر بھی اس کی ولایت تشریعی ہے، اس کی اطاعت ہر ایک پہ فرض ہے، جو نہیں کرے گا وہ گناہگار ہو جائے گا۔ یہ جو حدیث ہے نا دو حصوں میں ہے۔ اب تشریعی میں نے کیا کہا تھا؟ تشریعی وہ ولایت کے جہاں حلال و حرام کے معاملے میں اختیار جو ہے، جو صرف بندوں پر شریعت کے معاملوں میں اختیار رکھے، وہ ولی تشریعی ہے، اس کے پاس ولایت تشریعی ہے۔ اور جو کائنات کی ہر چیز پر ہر معنوں میں اختیار رکھے، یہ ہر کا لفظ ذہن میں رہے، جو کائنات کی ہر چیز پر ہر معنوں میں اختیار رکھے، کائنات کی ہر چیز جس کی مطیع ہو، توجہ نہیں فرما رہے، کائنات کی ہر چیز پر جس کی اطاعت فرض ہو، اس کے پاس ولایت تکوینیہ ہے۔ اور میرے نبی نے ارشاد فرمایا لقد کانت مفروضۃ الطاعۃ علی جمیع من خلق اللہ، اللہ نے جو جو بنایا ہے اسے بطول کی اطاعت میں رکھا۔ بہت پیارا مطلب آپ کا اپنا جو ہے خطاب میں سن رہا ہوں، تو مجھے جناب زارہ پہ ایک کتھا اگر مقام برگ یہی ہے کہ پھول راضی ہو، مقام برگ یہی ہے کہ پھول راضی ہو، وہ خوش نصیب ہے جس سے رسول راضی ہو۔ ارے جسے کہو گے مانوں گا میں رضی اللہ، مگر یہ شرط ہے پہلے بطول راضی ہو۔ کے بعد میں معلوم خدا نے جو جو بنایا ہے، جو جو بنایا ہے اس سب کو بطول کے زیر اطاعت رکھا ہے۔ جو بنایا ہے اس میں سے ہر ایک پر بطول کی اطاعت پر۔ لقد کانت
کانت مفروضۃ الطاعۃ علی جمیع من خلق اللہ، جو اللہ نے بنایا اس میں سے ہر ایک کو بطول کی اطاعت میں، توجہ لانے والا، ہر ایک کو بطول کی اطاعت میں رکھا ہے۔ بلکہ جملہ میرے سامنے آ گیا تو میں کہتا چلوں جملہ میرا کیا ہے، میرے نبی کی حدیث ہے، فرمایا ہے مشکات الولایہ، ولایت کے اس چراغ کو جہاں سے ولایت نکلتی ہے بطول کہا جاتا ہے۔ اب میں پہنچ گیا ہوں تک، اچھا نہیں چلے جملہ اگلا آ گیا تو کہتا چلو، وہ پھر اسی جو تھوڑی دیر پہلے میں نے حجاب کہا تھا نا، پھر یہاں پہ اس کی تشریح ہو جائے گی۔ سارے جہان پر، پہلے تو صرف انبیاء کا تذکرہ کیا تھا نا، ہر نبی کی اپنی اپنی امت پر اطاعت ہے، کچھ ایسے ہیں جن کی اطاعت سارے جہان پر ہے۔ توجہ ہے، میں اپنوں سے گفتگو کر رہا ہوں، اور ہمارے یہاں میں نے شاید کبھی آپ کے سامنے تذکرہ کیا ہو کہ پتہ نہیں زندگی میں تو ہمیں کون کیا کیا پڑھاتا رہتا ہے، لیکن جب قبر میں لٹا دیتے ہیں نا تو قبر میں لٹا کے کندھے ہلا ہلا کے کہتے ہیں اس وعدے پہ قائم رہنا جس وعدے پہ ہمیں چھوڑ دیا۔ اس وعدے پہ قائم رہنا، کون سا وعدہ؟ اللہ وحدہ لا شریک ہے، محمد مصطفیٰ اس کے رسول ہے، اور علی امام ہے۔ کون امام؟ توجہ، صرف علی نہیں، علی کے 11 بیٹے۔ الامام من افترض اللہ طاعتہ علی العالمین، تشریح کر چکا اپنے دوستوں کے سامنے، جو ہے میرے محترم دوستوں، اس عالمین کی تشریح کر چکا آپ کے سامنے۔ سارے عالمین ہمارے ائمہ کی اطاعت میں ہے، ہمارے ائمہ ان پر عالمین پر حجت ہے، ہمارے ائمہ عالمین پر حجت ہے، عالمین پر حجت ہونے کے ناطے ان کی اطاعت عالمین پر واجب ہے۔ اور میری شہزادی وہ ہے کہ جس کے بارے میں وہی امام کہتے ہیں نحن حجت اللہ علی الخلق وجدتنا حجت اللہ علینا۔ کیا بات ہے، ہم زمانے پہ خدا کی حجت ہے، ہم پہ زہرا خدا کی حجت ہے۔ اس حجت کے لفظ کی بہت ساری تعریفیں ہیں۔ حجت کی ایک تعریف میں کہا جاتا ہے الحجت ما یقول لا ادری، حجت اسے کہتے ہیں کہ جس سے کبھی سوال کیا جائے تو وہ اس کے جواب میں یہ نہ کہے کہ میں نہیں جانتا۔ واہ 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 واہ، ایک ایک تعریف پہ دنیا خارج ہو جاتی ہے۔ حجت وہ ہے کہ جو کبھی کسی سوال پہ یہ نہ کہے کہ مجھے نہیں پتا، سارے جہان کے سوالوں پر جو یہ نہ کہے کہ ہمیں نہیں پتا وہ ہمارے امام ہیں، اور اماموں کے سوالوں پہ جو نہ کہے کہ مجھے نہیں پتا وہ زہرا۔ جناب سیدہ پر کھول کر میں نے کبھی آپ کے سامنے عرض کیا تھا عشرے کے عشرے اور خمسوں کے خمسے اس شہزادی کی ذات گرامی پہ جو فقیر پڑھ چکا ہے۔ حجت کے کیا معنی؟ کیا عرض کیا آپ کے سامنے؟ سوال کرو تو نہ ہو۔ حجت کا دوسرا معنی ہے، حجت اسے کہتے ہیں کہ جو نہ سمجھ میں آنے والے کو سمجھا دے۔ جو نہ سمجھ میں آنے والی چیز سمجھا دے اسے حجت کہتے ہیں، اور جو نہ سمجھ میں آنے والا اللہ سمجھا دے اسے حجت اللہ کہا جاتا ہے۔ پتہ نہیں آپ بہت دور ہے، میری پرواز کہیں بہت اوپر ہے، اللہ کرے کوئی میرے ساتھ وہاں پہ پرواز کرتا چلا جائے، پروں کے اندر اتنی طاقت ہو کہ وہ شہپر بن سکے، اور جو کہنے جا رہا ہوں خدا کرے وہ ذہنوں میں اتر جائے۔ جو خدا سمجھا دے وہ حجت اللہ ہے، جو زمانے کو اللہ سمجھائے وہ ہمارے امام ہیں، اور جو اماموں کو خدا بتائے وہ زہرا۔ نہیں توجہ فرما رہے خدا کے قسم، میرے پاس اب سارا زمانہ مجھ پہ فتویٰ لگا دے تو اس کی مرضی ہے، میں کہہ کے جا رہا ہوں آئندہ ساری زندگی نہ بلانا، اپنا حق ادا کر کے جا رہا ہوں۔ اللہ کی معرفت کی راہ میں زمانہ جہاں تک جا سکے، حتیٰ کہ انبیاء جہاں
میں نے پرسوں ایک جملہ کہا تھا، چلے اس بھائی کا سوال بھی میرے سامنے آ گیا. میں نے وہ تذکرہ حدیث کے ساتھ کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہمارے لیے خدا کا تعارف زہرا ہے، بلکہ جو چادر کے نیچے ہیں ان کے لیے بھی تعارف زہرا ہے. آج سمجھ میں آیا وہی تعارف ہوگی نا جو حجتوں پر حجت ہے. اور اپنے مکتب کی بات کر رہا ہوں، اپنے مکتب کے لیے آپ کے پاس حدیثیں ایک نہیں سینکڑوں اسناد سے موجود ہیں. حدیث قدسی ہے کہ خدا ارشاد فرما رہا ہے، اے میرے حبیب لولا کا لما خلقت الافلاک، آپ نہ ہوتے زمانے میں کچھ نہ بناتا. یا علی لولا کا، اگر علی نہ ہوتے، لولا علی شن لما خلقتو کا یا محمد، اگر علی نہ ہوتے تو اے میرے حبیب آپ کو نہ بناتا. وَلَوْلَا فَاطِمَةُ لِمَا خَلَقْتُكُمَا، اگر زہرا نہ ہوتی میں دونوں کو نہ بناتا. سلامت رہے قبلہ. واہ 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 واہ. ایسے تو ایسے ہی صحیح. اس کے ساتھ نبی کی حدیث دلیل میں نہ ہو تو میں مجرم ہوں. میں جملہ کہنے جا رہا ہوں، اللہ کرے تسلیم کر سکو. کائنات پہ، پوری کائنات کے مختار کو علی کہا جاتا ہے. کائنات کے مختار کو ابھی میں نے آپ کے سامنے کیا کہا، علی وہ امام جس کی اطاعت عالمین پر واجب ہے. جملہ کہنے جا رہا ہوں، واہ واہ. خدائی میں، پوری خدائی میں جس کی رضا کے بغیر علی بھی تصرف نہ کرے اسے زہرا کہا جاتا ہے. پتہ نہیں دنیا بیٹھی ہوئی کہاں ہے. یہ ہستی ان معنوں میں بھی حجاب ہے کہ ابھی تک تو اس کے فضائل سے ہی حجاب نہیں ہٹا ہے. خدا بند عالم نے حکم فرمایا وَآتَاءُ النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ. مردوں کو حکم دیا جا رہا ہے جب تمہارے نکاح ہو جائیں تو عورتوں کا ان کا حق مہر فوراً ادا کرو. فوراً نِحْلَةً، فوراً حق مہر ادا کرو. فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ، اور تمہارے پر پابندی ہے کہ اب جو حق مہر معین ہو گیا اس میں سے کچھ بھی لو. تمہیں اجازت نہیں کہ تم اس میں سے کچھ بھی لو، حتیٰ کہ وہ خود اجازت دے دے جس کا حق مہر ہے. پریشان ہو گئے شریعت ہے. اور پھر اچھا پھر یہ نہیں کہ بعد میں خیال آئے میں نے بہت دے دیا تھا. آگے جا کے خدا نے ارشاد فرمایا وَإِنْ آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا لَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، اگر تم نے قنطار بھی دے دیا. قنطار عربی میں کہتے ہیں اونٹ کو ذبح کر کے اس کی کھال اتار کر اس میں سونا بھرا جائے تو قنطار کہتا ہے. منوں کے حساب سے سونا ہے. خدا فرما رہا ہے اگر وہ منوں کے حساب سے بھی دے دیا تو اب تمہارے لیے جائز نہیں کہ اس میں سے تار برابر بھی لے سکو جب تک کہ وہ راضی نہ ہو جائے جسے دیا ہے. اگر اس کی رضا ہے تو اب تمہیں کاش اب یہاں پہ کوئی حال سمجھ جائے. اگر وہ اجازت دے دے تو پھر تمہیں اختیار ہے کہ اس میں سے تصرف کر لو. توجہ ہے. اب جو پڑھے لکھے دوست بیٹھے ہو ساری زندگی مجلسیں سنتے رہے ہو، جانتے ہو بطول کا حق مہر کیا ہے. شریعت کے مطابق ہم تک پیغام پہنچانے کے لیے رسول سیدہ کے پاس تشریف لائے. لفظوں نہیں پھر حرفوں کی ضمانت ہے. فرمانے لگے میری بیٹی نکاح ہونے جا رہا ہے علی کے ساتھ. حکم شریعت یہ ہے
کہ جس کا نکاح ہو رہا ہے اس مستور کو یہ حق حاصل ہے وہ اپنا حق مہر خود معین کرے، جو ہے وہ اپنا حق مہر خود، شریعت کا حکم ہے کہ اپنا حق مہر خود معین، توجہ فرمائیے گا، اپنا حق مہر خود معین کرے، اور جس طرف سے رشتہ آیا ہے اس کی حیثیت کے مطابق معین کرے۔ کے مطابق حق مہر معین کرو۔ توجہ، اب یہاں پہ تہذیب بھی سکھانی ہے، شریعت بھی بتانی ہے۔ تہذیب کا تقاضا پورا کرتے ہوئے بطول کہہ رہی ہے بابا آپ اختیار رکھتے ہیں، آپ معین فرما دیجیے۔ نہیں میری بیٹی، اگر آج میں نے معین کر دیا بانی شریعت ہوں، قیامت تک قانون ہو جائے گا، سنت ہے باپ معین کرنا، میں یہ سنت نہیں چھوڑنا چاہتا، خود معین کرنا، ہمارا حق مہر کیا ہوگا؟ تو اب بطول نے کہا بابا پھر آپ ہی کی شریعت کا تقاضا ہے کہ جہاں سے رشتہ آئے، جس گھر سے، اس گھر میں سوال کا جواب آپ دے دیں، حق مہر میں معین کر دیتی ہوں، رشتہ آیا کہاں سے ہے؟ مصطفیٰ کی بیٹی کا رشتہ ہے، خدا کے گھر سے آیا ہے، گھر سے آیا ہے، اور یہاں پھر ہمیں شریعت سکھا رہی ہے اور بطول ہمارے لیے حد معین کر رہی ہے کہ کہاں سے آگے نہ بڑھنا۔ بطول فرما رہی ہے کہ پھر رشتہ کہاں سے ہے تو میں اس کی حیثیت کیسے معین کروں؟ توحید اسے کہتے ہیں، تیرے تصور کا نام توحید نہیں، بطول کے قول کا نام توحید ہے۔ اسے کہا اپنی شان کے مطابق اور میں سارا اسی کو پڑھوں تو رات گزر جائے گی۔ جبریل کے اتنے چکر لگے ہیں، جبریل ہو کے تھک گیا، داری سے جملہ کہہ رہا ہوں، گیا پلٹ کے آیا، کہا خدا فرما رہا ہے یہ ساری زمین بطول کا حق ہے، بی بی کا اختیار جو دے رکھا ہے کہ میں نے معین کرنا ہے تو میں اس پہ راضی نہیں، جناب سید نے فرمایا لا راضی، میں اس پہ راضی۔ پھر گیا پلٹ کے آیا، کہا خدا فرما رہا ہے صرف زمین نہیں، زمین سے اگنے والا اناج کا ہر ایک دانہ بطول کا حق مہر ہے، زمین پہ بہنے والا پانی کا ہر ایک قطرہ، یہ لفظ ذہن میں رہے، بطول کا حق مہر ہے۔ اور بی بی بے نیازی سے فرمائیے گا، جبریل گیا اور پلٹ کر آیا، خدا فرما رہا ہے صرف زمین نہیں، یہ ساتوں آسمان فرما رہے ہیں حق مہر جلدی ادا کرنے کا حکم ہے، ساتوں آسمان بھی حق مہر میں، جبریل نے فرمایا میں بھی نہیں راضی، کہا یہ جنت و جہنم ساتوں آسمان سب، کہا میں نہیں راضی۔ جبریل کیا کہا خدا فرما رہا ہے ساری خدائی، ساری خدائی، اور خیال رکھنا جب ساری چیزوں کا خالق کہہ دے ساری خدائی تو پھر کوئی رہ گیا ہوگا جو اس سے باہر ہوگا۔ ساری خدائی بطول آپ کا حق مہر، ساری خدائی بطول آپ کا حق مہر، اور کیا کہنے اس شہزادی کی بے نیازی کے کہہ رہی ہے میں ابھی بھی راضی ہوں۔ قرآن عشق پہ پہرا رکھنا، میں نے جملہ کہنا ہے میں ابھی بھی راضی نہیں۔ اور اب جبریل تھکا ماندہ واپس آیا اور کہا نبی اللہ خدا کہہ رہا ہے ساری خدائی تو دے دی، اگر ابھی بھی راضی نہیں تو پھر اس سے پوچھو خود بتائے کہ کیا چاہتی ہے حق مہر میں۔ کہا میری بیٹی اللہ کہہ رہا ہے ساری خدائی تو دے دی، جو تھا وہ دے دیا، اب مزید کیا چاہیے؟ اس وقت بطول نے کہا میرے بابا پھر خدا بند عالم سے کہیے ساری خدائی اپنے پاس رکھ، مجھے اس کے شیعوں کی نجات چاہیے جس سے نکاح ہو رہا ہے۔
शहजादी रसूल इरशाद, اے शहजादी खुदावंद आलम इरशाद फरमा रहा है, जो कुछ पहले दिया वो भी तेरा, जिसका तज़किरा पहले हुआ वो भी तेरा, जो अभी तूने मांगा वो भी तेरा। इसका मतलब सारी खुदाई बतूल का हक महर दे दिया है खुदा ने। अब कोई तसर्रुफ नहीं कर सकता जब तक बतूल राजी नहीं। मैंने जुमला कहा तो अपने पीछे रख गए, कोई तसर्रुफ नहीं कर सकता। जो बाकियों को कह रहा है जल्दी दिया करो, उसने कोई देर लगाई सारी खुदाई बतूल को देते। दे दी तो कानून तो उसने खुद बनाया है ना, जब दे दो तो फिर इसकी मर्जी के बगैर कुछ ना करना। कायनात का हर मुख्तार जिसकी मर्जी के तहत चले उसे बतूल कहा जाता है, हत्ता कि खुदा हर काम में जिसकी रजा चाहे। परेशान हो गए हो, दिया किसने है? खुदा ने तो दिया है। इसीलिए तो उसने तौहीद के बाद, ये तुम्हारी परेशानी को दूर करने के लिए, इसीलिए उसने तौहीद के बाद अगला उसूल अदालत रखा है। शर्त अदालत ये है, जो फैसला कर दिया जाए उसका पाबंद खुद भी हुआ जाए। सारी कायनात, और बस यहाँ पे समेट लिया मैंने अपने बयान को, सारी कायनात बतूल की इख्तियार में, इसमें से किसी के लिए तसर्रुफ हराम बगैर मर्जी है बतूल। फरमा रहे हैं सलामत रहे। और सादा हराम नहीं, मैं कहाँ जाऊँ, सादा हराम नहीं। हुक्म शरीयत ये है। एक वाक़या आ गया सामने, आप करता चलो। रसूलुल्लाह मस्जिद नबी में तशरीफ फरमा थे, बाहर कुछ बच्चे कपड़े की गेंद बना के खेल रहे थे। वो खेलते खेलते गेंद मस्जिद नबी के अंदर आ गई, और अदब का तकाजा ये है कि रसूल बात फरमा रहे हैं, रसूल की गुफ्तगू जारी है, अब उसमें हद अदब है, कोई वहां पे ना आए और उसमें से खलल पैदा ना हो। सारे बच्चे एहतराम रसूल में रुक गए। एक शरीर आगे बढ़ा, उसने कलाबाजी लगाई, रसूल के होते हुए सीधा जाके गेंद उठाई, कलाबाजी लगा के वापस। रसूल ने फरमाया हलाल का नहीं। उसका बाप भी बैठा था, मेरे बेटे के बारे में रसूल ने कह दिया, अब जिसकी जबान वही तर्जुमान है, उस पर एतराज कहाँ मुमकिन है। फौरन घर से उठा और सीधा ज़ौजा के पास और तलाक देने को तैयार कि तूने खयानत की। मैंने क्या खयानत की? नबी ने कह दिया हलाल का नहीं। उसने कहा नबी ने कह दिया, एतराज मैं भी नहीं करती, लेकिन गलती की मैंने भी नहीं। अदब का तकाजा देखिए, गलती की मैं, अब मरला नाजुक है, हाथ बांध रहा हूँ पहले से, तूने जो फैसला करना है कर ले, लेकिन रसूल के सामने ले जा, वहां जाके फैसला कर देना। लेकिन नबी की महफिल में आ गया, कहा नबी अल्लाह इसे तलाक देना चाहता हूँ। क्यों, क्या जुर्म है इसका? कभी आपने नहीं कहा मेरे बेटे के बारे में कि हलाल का नहीं, तो जब नहीं तो इसका कसूर है, इसे तलाक देना बनती है। रसूल ने फरमाया उसका हलाल का ना होने में इसका नहीं तेरा कसूर। कीजिएगा क्यों, क्या वजह हो रही है, इस घराने के दुश्मन क्यों पैदा हो रहे हैं। नबी अल्लाह मेरा कसूर कैसे? नबी ने फरमाया वो तुझे याद है इतना अरसा पहले मदीने में बड़ी शदीद बारिश थी और तेरे घर में जलाने की लकड़ियां खत्म हो गई थी। उसने कहा जी रसूलुल्लाह बिल्कुल ऐसा ही है। कहा खाना पकाना था, फिर तूने क्या किया? कहा मेरे पड़ोस में यहूदी रहता है, उसका जो छत था उसकी कुछ लकड़ियां लटक के मेरे घर में आई हुई थी, मैंने उन्हीं में से एक लकड़ी निकाली और उस लकड़ी को जलाया, उससे जलाने से उस लकड़ी पे रोटी पकी और उस रोटी को हमने खाया। रसूल ने फरमाया बगैर इजाजत के यहूदी के घर से लकड़ी लेकर तूने आग जलाई, वो आग हराम, उस आग पे वो रोटी पकाई, वो रोटी हराम, उस रोटी से तेरे जिस्म में जो कुछ बना वो हराम, उससे ये बच्चा पैदा हुआ ये हराम। नहीं फरमा रहे नाना जुमला कह दूं, यहूदी के
گھر کی ملکیت کی چیز یہودی کی مرضی کے بغیر استعمال کرنا حرام ہے. کائنات بطول کی ملکیت ہے. سلامت رہے مولا آپ کو تو دیتا ہوں. پھر بطول کی مرضی کے بغیر اس دنیا سے اناج کا ذرہ کھانا حرام. یہ آپ کی شریعت کا مسئلہ نہیں. کسی کی غصبی جگہ پر نماز حرام ہوتی ہے. زمین بطول کی ملکیت ہے. نہیں توجہ نہیں فرما رہے. یہ بڑے بڑے ماتھوں پہ نشان پڑے ہوئے پہ اللہ کی لعنت کیوں ہے؟ کیونکہ اس جگہ پہ عبادت کی ہے کہ اس جگہ کی مالکہ سے اجازت نہیں لی ہے. بطول کی اجازت شرط ختم ہو گیا میرا بیان. اور اس سے زیادہ میرے پاس نہیں تھا جو دے کے جا رہا ہوں اپنے دوستوں کو. یہاں کچھ جائز نہیں اس زمین پہ حتیٰ کہ چلنا بغیر مرضی ہو. اس فضا میں سانس لینا بغیر رضا ظاہرہ کو. دنیا کی کسی چیز کو دیکھنا بغیر رضا ظاہرہ کو. ہر لمحہ حرام ہے اگر بطول کی رضا نہیں. پھر ہمیں خبر کیسے ہو کہ اب ہم جو کر رہے ہیں وہ حلال ہے یا نہیں؟ بطول کی رضا ہے. آج کے دور میں بھی میں ضمانت سے کہہ رہا ہوں, ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں, آج کے دور میں آپ کے لیے ممکن ہے چیزیں جو استعمال کر رہے ہیں وہ حلال ہیں یا نہیں ہے. یہ فیصلہ آپ لمحے میں کر سکتے ہیں. توجہ ہے. بطول نے قانون بنا کے نہیں ہے بی بی کے کس کس کے لیے جائز ہے, کس کس کے لیے حرام ہے. اور یہ قانون بطول کو وراثت میں ملا ہے. جانتے ہیں وراثت میں کیسے؟ ایک دن جناب خدیجہ نے مال و زر کا ڈھیر لگایا اور پردے کی پچھلی طرف کچھ لوگ موجود تھے. تو شہزادی نے سوال کیا مکہ میں لوگوں سے کہ عرب میں کون کون ہے جو میرا مقروض ہے؟ بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے. جناب میسرہ نے کہا شہزادی یہ جتنا عرب ہے نا یہ سارا آپ کا مقروض ہے. بی بی نے کہا چاہتے ہیں قرضے معاف ہو جائیں.